بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 30ویں پارے سے اس کو سٹارٹ لیا ہے۔ ہم اس کی 5ویں سورہ انفطار کے تحمیدی کلمات اور اس کی 6 آیت پڑھ چکے ہیں۔ آج 7ویں آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارے نوک پلک سنوارے، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قوے جسمانی اور قوے نفسیاتی میں ہر طرح سے اعتدال اور توازن پیدا کیا ہے۔ گویا تمہاری تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی مظہر ہے۔ تمہاری تخلیق کے اندر توازن اور خوبصورتی کا یہ پہلو گویا اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ ان تمام انسانوں کے ساتھ آخرت میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ فرمائے گا، تاکہ گناہ گاروں کو قرار واقعی سزا مل سکے اور نیکوکاروں اپنی نیکیوں کا پورا بدلہ پائیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شکل اور اس کے مختلف اعضاء اپنی مرضی اور معیشت کے مطابق بناتا ہے۔ ظاہر ہے اس معاملے میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے مجھے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ اشعار یاد آ گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جمیل عورتوں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب اور نقص سے مبرا پیدا ہوئے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا ہوئے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ اصل میں تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامم کاتبین، جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے بطور نگران مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا محاسبہ کرنا منظور نہیں ہے، تو گویا وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا فرشتوں کو بطور نگران مقرر کرنا اور ان فرشتوں کا ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ مرتب کرنا سب کا رابط ہے۔ ایسے خیالات کے حامل لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کار عبث اللہ کے شایان شان نہیں، وہ احتساب ضرور کرے گا اور اس احتساب کے نتائج بھی ضرور نکلیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہیم، اور یقیناً فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین،